اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے شروع کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے نقل کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک تو بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو تم نے کس طرح اللہ کی نافرمانیاں کی اور کس طرح اللہ تمہاری مدد کرتا رہا، لیکن تم خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہیں اللہ کی سنن، ضابطے جن کے ذریعے اللہ قوموں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ بتایا۔ تو سب سے پہلے ایک بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب دشمن ان پہ غالب آ گئے اور انہیں ان کے قبضہ کر لیا علاقوں میں سارا، تو وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، موت کے ڈر سے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، دشمن سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ مرو۔ تو اللہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، خود اپنی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مثلاً آگے آ رہا ہے بنی اسرائیل کے واقعات میں کہ جب حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، کہ جائیں آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سزا دے دی کہ اب 40 سال تک یہیں بھٹکتے رہو صحرا سینا میں مصر سے نکلنے کے بعد۔ تو جب نئی نسل اٹھے گی جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہوگی تو پھر اللہ مدد کرے گا تمہاری۔ یہ شاید اسی دور کا واقعہ ہے کہ جب وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یا بعد کے کسی دور کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر چھوڑ دیا کہ جاؤ مرو۔ تو یہ مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو اگر تم بھی ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے اس حال میں کہ وہ ہزاروں میں تھے موت کے ڈر سے، یعنی موت کے ڈر سے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، بہت بڑی تعداد تھی۔ تو اللہ نے انہیں کہہ دیا کہ جاؤ مرو۔ پھر اللہ نے انہیں زندگی دی، دوبارہ اللہ نے قوم کو اٹھایا۔ بے شک اللہ لوگوں پہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھائے، اور اللہ ہی ہے جو سمیٹتا بھی ہے اور کشادہ بھی کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو ہے کہ تم لڑو اللہ کے راستے میں، جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے جو کچھ تم کرو گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو کون ہے جو قرض حسن دے۔ قرض حسن کی اصطلاح قرآن نے استعمال کی خاص طور پہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے خرچ کرنے کے کو۔ تو اس کو قرض حسن کہا ہے کہ وہ قرضہ جو اچھی نیت کے ساتھ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، اللہ قرض لے رہا ہے تم سے۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے آج کل حکومت کا یہ حال ہوتا ہے بعض دفعہ کہ وہ لوگوں سے قرض لے رہی ہوتی ہے، بینکوں سے قرض لے رہی ہوتی ہے۔ حکومتیں تو محتاج ہوتی ہیں اس لیے لیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں موقع دے رہا ہے انویسٹمنٹ کے لیے کہ آؤ تم میرے ہاں انویسٹمنٹ کرو، مجھے قرض دو، یہ انویسٹمنٹ ہے تمہاری اور میں اس کو کئی گنا بڑھاؤں گا تمہارے لیے، کئی گنا بڑھاؤں گا، اور قیامت کے دن یہ ساری تمہاری انویسٹمنٹ اپنے سارے پرافٹ کے ساتھ تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ اللہ موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ آؤ میرے بینکوں میں انویسٹمنٹ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی جہاد کے لیے خرچ کرے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کا ہے کہ جب کریں تاکہ ہم جنگ کریں، اور اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا مقرر کیا گیا بادشاہ، اور پھر ان کی سرپرستی میں انہوں نے جنگ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا کیا دشمنوں پہ، اور حضرت داؤد نے جو ہیں وہ آگے بڑے قوم کے اندر اور لیڈر بنے، اور اللہ نے انہیں نبوت کے منصب پہ سرفراز کیا اور عظیم سلطنت عطا کی۔ یہ عروج پھر شروع ہوا بنی اسرائیل کا، اور آگے حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان کی عظیم سلطنت۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بعض دفعہ تھوڑی سی تعداد بھی اگر تیار ہو جائے لڑنے کے لیے تو اللہ کے اذن سے بڑے بڑے لشکروں پہ وہ کامیابی انہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ کے بعد کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، یعنی وقت کے نبی سے،
کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ نبی نے کہا کہ کیا اس بات کا امکان تو نہیں ہے کہ جب تم پہ جنگ فرض کی جائے تو تم لڑو نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ہم لڑیں گے، کیوں نہیں ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بیٹوں سے ہمیں الگ کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پہ جنگ فرض کی گئی تو انہوں نے منہ پھیر لیا سوائے ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، اور اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے انہیں کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے اوپر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، حالانکہ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو کوئی بہت زیادہ مال نہیں دیا گیا۔ یعنی ان کے ہاں بادشاہ بننے کا معیار کیا تھا کہ مال و دولت جس کے پاس زیادہ، جو آج ہماری سوچ ہے مسلمانوں کی کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اسے لیڈر بننا چاہیے، اسے لیڈر ہم بناتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، اس کو تو کوئی مال نہیں دیا گیا، سب کو بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے اس کو تمہارے مقابلے میں چن لیا ہے، اور اسے اللہ نے علمی اور جسمانی کشادگی عطا کی ہے، علمی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ اس وقت ظاہر ہے جنگیں طاقت سے لڑی جاتی تھی، بادشاہ بھی اس کو ہونا چاہیے جو خود جنگ میں آگے ہو۔ تو آج تو بہرحال دنیا بدل چکی ہے، تو اس وقت جسمانی طاقت بھی چاہیے تھی اور علمی بھی، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے، اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی یادگار چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ یعنی نشانی بتائی کی طرف سے کہ وہ تابوت ایک صندوق تھا جس میں تورات کا اصلی نسخہ تھا، اور تورات جو لکھ کر دی گئی تھی پتھر پہ وہ تھی تورات، اور حضرت موسیٰ کی لاٹھی بھی تھی، اور اس طرح کی بہت ساری یادگار چیزیں حضرت موسیٰ کے حضرت ہارون کی۔ تو بنی اسرائیل اس صندوق کو رکھ لیتے تھے جنگ کے وقت آگے کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، دشمن سے پہ ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ تو اب ان کی شکست خوردی کا یہ حال ہوا کہ وہ صندوق بھی دشمن چھین کر لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح انتظام کیا وہ صندوق واپس بھیجنے کا کہ وہ اس صندوق کو جس علاقے میں رکھتے وہاں بیماریاں پھیل جاتی، وبائیں پھیل جاتی، تو انہوں نے کہا کہ اس صندوق سے جان چھڑاؤ۔ تو انہوں نے ایک بیل گاڑی پہ رکھ کر اس صندوق کو چھوڑ دیا، بیلوں کو چھوڑ دیا، جدھر جانا چاہیں چلے جائیں۔ تو فرشتے ان بیلوں کو ہانک کر بنی اسرائیل کے علاقے میں لے آئے۔ تو یہ مطلب ہے کہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ نہیں کہ فرشتے اٹھا کے لا رہے ہیں، فرشتے سامنے نہیں آتے کبھی، اس لیے کہ فرشتے جس دن سامنے آ گئے اس دن دنیا کا امتحان ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح وہ بیلوں کو فرشتے ہانک کر لے آئے، تو یہ نشانی تھی کہ اللہ نے انہیں بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اور پھر جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر نکلا تو اس نے کہا کہ اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، نہر کے پانی کے ذریعے، اور جس نے اس پانی میں سے پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جس نے وہ پانی نہ پیا اس کا مجھ سے تعلق ہوگا، الا یہ کہ کوئی ایک چلو بارہ پی لے، یعنی ہاتھ سے تھوڑا سا پی لے، لیکن سیر ہو کر نہیں پینا۔ یہ امتحان تھا۔ تو ان سب نے سیر ہو کے پانی پی لیا سوائے ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے۔ اس امتحان میں وہ ناکام ہو گئے۔ اور پھر جب طالوت آگے بڑھا، وہ اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھیوں نے کہہ دیا کہ آج جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمارے اندر تو کوئی ہمت نہیں ہے، وہیں بزدلی ظاہر کر دی کہ ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو جو لوگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے، ان میں سے ایماندار، آخرت پر ایمان تھا، اللہ کے ہاں ہمیں اجر ملے گا، شہادت کا شوق تھا، تو ان لوگوں نے جو سمجھتے تھے کہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے کہا کہ کتنے ہی ایسے لشکر جو تھوڑی تعداد میں تھے بڑے بڑے لشکروں پہ اللہ کے اذن سے غالب ہوئے ہیں، تو آج ہمیں بھی غلبہ ہوگا، کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے، پروردگار ہم پہ صبر کا فیضان کر دے، ہمارے قدموں کو جما دے، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو انہوں نے یعنی طالوت کے لشکر نے، بنی اسرائیل نے دشمن کو اللہ کے اذن سے شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔
جالوت جو دشمن کا سردار تھا، حضرت داؤد نے اسے قتل کیا۔ تو اس وقت حضرت داؤد جو ہیں وہ لشکر میں ایک سپاہی تھے، اس لیے کہ بادشاہ تو طالوت تھے، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا کی اور اسے وہ سکھلایا جو اللہ چاہتا تھا سکھلانا، وہ اللہ نے داؤد کو سکھلایا۔ تو پھر یہی جو بادشاہ تھے طالوت، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا حضرت داؤد کو، اور طالوت کے بعد حضرت داؤد بادشاہ بنے، اللہ نے انہیں نبوت کے منصب پہ بھی سرفراز کیا۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل کا وہ سب سے عظیم دور جس میں انہیں غلبہ اتنا بڑا حاصل ہوا، اور عظیم سلطنت حضرت داؤد سے جو چلی اور سلیمان تک۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، مگر اللہ تمام جہانوں پہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اس طرح اگر اللہ ایک قوم کو دوسری قوم کے ذریعے نہ روکے تو زمین میں فساد پھیل جائے، ایک ہی کو موقع ملے، وہی ہمیشہ کسی ملک میں حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں تو فساد پھیلا دیں گے ہزا۔ اس لیے اللہ ملک کے اندر بھی بدلتا رہتا ہے بادشاہتیں، حکومتیں، اور پھر ایک قوم کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو اٹھاتا رہتا ہے۔ کوئی ایک وقت سپر پاور ہوتا ہے اور جب وہ فساد پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں دوسروں کو اٹھا کے لے آتا ہے، پھر اللہ انہیں اقتدار دیتا ہے دنیا میں، کسی ملک کے اندر یا پوری دنیا میں انہیں سپر پاور بناتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ جب وہ فساد پھیلاتے ہیں تو اللہ ان کو بھی اٹھا کے پھینکتا ہے کسی اور کے ذریعے۔ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ایک کے ذریعے دوسرے کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ تو اگر یہ نہ ہوتا تو فرمایا کہ زمین فساد سے بھر جاتی۔ تو جب زمین فساد سے بھرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ تبدیلیاں لاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا پیچھے جائیں، مثلا عالمی جنگ پہلی ہوئی تو اس کے نتیجے میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، کس کو اللہ نے اٹھا کے پھینکا، کس کو لا کے بٹھا دیا، اور دوسری عالمی جنگ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آئیں جی، اور اب جنگ کے بغیر تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ جو اب اللہ تعالیٰ تبدیلی لا رہا ہے نا اس کے ذریعے، کرونا کے ذریعے، یہ بھی وہی تبدیلی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، یہ اللہ کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے اٹھا کے پھینکے گا اور کچھ کو اوپر لائے گا۔ یہ شر ہے جس کے ذریعے دیکھیں کہ کس کو اللہ معزول کرتا ہے اقتدار سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں منصب دیا ہے، کسی کو سپر پاور بنایا، کسی کو کوئی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت، کسی کو پیچھے ہٹانے کے لیے اور کسی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو پہلے رسول آئے اسی طرح آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، اور یہ رسول وہ ہیں کہ جن ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یعنی سب کے درجات ایک نہیں سے، کچھ کو ہم نے کچھ پہ فضیلت دی۔ ان میں ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جس حضرت موسیٰ، اور بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کیا بعض پہ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں عطا کی، معجزات جو بڑے بڑے دیے تھے، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے اس کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد وہ لوگ جن کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں وہ آپس میں نہ لڑتے، یعنی حضرت عیسیٰ اور نبیوں کے بعد جن لوگوں کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی وہ آپس میں نہ لڑتے، یعنی کہ اختلاف نہ کرتے، نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، یعنی اگر جبراً اللہ انہیں اختلاف سے نہ روک دیتا تو کسی کی مجال نہیں تھی اختلاف کرنے کی، لیکن چونکہ اللہ نے دنیا میں آزادی دی ہے انسان کو، وہ اپنی آزادی سے، مرضی سے جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کرے، تو اس لیے انسانوں میں پھر اختلاف ہوگا لازماً، کسی بھی نبی کے ماننے والوں میں اختلاف ہوگا، مختلف لوگ مختلف طریقوں پہ چلیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی سنت کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی پہ جبر کر کے اسے کہے گا اس راستے پہ چلو، یا کسی کو اللہ اختلاف نہیں کرنے دے گا، نہیں، اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے تو اختلاف ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، یعنی اللہ اگر جبر کرتا، اپنی مشیت کو نافذ کرتا جبر سے، تو کسی کی مجال نہیں تھی اختلاف کرے، لیکن چونکہ اللہ دنیا میں امتحان لے رہا ہے اس لیے اس نے آزادی دی ہے اختلاف کرنے کی، تو اختلاف ہوں گے۔ تو عیسائیوں کے بارے میں خاص طور پہ اختلاف کرنے کے بجائے یہ کہا اقتتلوا، آپس میں نہ لڑتے، جنگ کو کرتے۔ تو یہ عیسائیوں ہی کے گروہ ہیں جو سب سے زیادہ آپس میں لڑے، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور نہ کوئی دوستی کسی کے کام آئے گی، اور نہ کوئی شفاعتی فائدہ دے گی، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کیا؟ قیامت آ جائے، جس دن اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب پردہ غیب کا ہٹ جائے گا، تو اس دن فرمایا نہ خرید و فروخت، نہ کوئی دوستی فائدہ دے گی، نہ شفاعت کسی کی سفارش کام آئے گی، تو اس سے پہلے پہلے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، یہ قرآن کی بڑی عظیم آیت ہے، اور آیت الکرسی کے نام سے یہ مشہور ہے، کیونکہ اس میں کرسی کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم آیت ہے، اور اس آیت میں توحید بیان ہوئی ہے، اور شفاعت کے باطل عقیدے کی نفی کی گئی ہے۔ اس لیے کہ شفاعت کا باطل عقیدہ اگر توحید کے ساتھ ہو تو پھر توحید کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ اللہ پر ایمان کا زندگی پہ کوئی اثر ہوتا ہے، نہ آخرت پر ایمان کا اثر ہوتا ہے اگر شفاعت کا باطل عقیدہ ہو۔ یعنی یہ سمجھ رہے لوگ کہ وہاں تو چھڑانے والے ہمیں آ کے چھڑا لیں گے، تو اس لیے یہاں توحید کے ساتھ شفاعت کے باطل عقیدے کی بھی جڑیں کاٹ دی گئی ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے کہ جو اس کے ہاں اس کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ کس کی مجال ہے کہ جو اس کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر کسی کی کوئی سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ خود کسی کو دینا چاہے۔ اس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پہ چھائی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت اسے ذرا بھی تھکاتی نہیں ہے، اور وہ بڑی ہی بزرگ و برترستی ہے۔ یہ اللہ لا الہ جس کے سوا کوئی معبود ہے، وہ الحی خود اپنے بل بوتے پہ زندہ ہے، اسی نے سب کو زندگی دی ہے، اس کی زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ خود اپنے بل بوتے پہ زندہ ہے۔ وہ ہے جو پوری کائنات میں الحی ہے، اور قیوم پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، وہی سارے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہے، چلا رہا ہے، اور نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اس لیے کہ یہ دونوں کمزوریاں ہیں نا، اگر کسی کو اونگ آ رہی ہے تو وہ کائنات کا کیا، وہ تو اپنے گھر کا دفتر کا نظام نہیں چلا سکتا، اور نیند تو اس سے بھی بڑی کمزوری ہے۔ تو اب دنیا میں انسان دیکھے، کوئی انسان بڑے سے بڑا ایسا ہے کہ جو کہ جی مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، کمزوری ہے نا انسانوں کی۔ تو جس کی کمزوری ہے وہ کائنات کا نظام یہ چلا سکتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کون ہے جو اس کے ہاں اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے؟ اس کا مطلب شفاعت ہوگی لیکن اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو اس موضوع پہ الگ ایک میں انشاءاللہ آئندہ آگے بھی شفاعت کا چونکہ موضوع آ رہا ہے تو الگ اس پہ میں انشاءاللہ ایک ضمیمہ ریکارڈ کراؤں گا کہ شفاعت کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کیسے ہوگی، کن کے لیے ہوگی، یہ پورا الگ انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا تفصیل سے، اس لیے کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ اگر شفاعت کے باطل عقیدے پہ ایمان ہو تو پھر اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان بالکل بے معنی رہ کر ہو جاتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل کا عقیدہ ہے کہ ہم تو اللہ کے چہتے ہیں، پیارے ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہی بدقسمتی سے عقیدہ ہمارے اندر بھی آ چکا ہے، اور آج ہم عملی طور پہ، اخلاقی طور پہ جس پستی میں مبتلا ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ شفاعت کا وہ باطل عقیدہ ہے جو ہمارے اندر آ چکا ہے۔ دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ کر دی گئی ہے، اور جو طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ قرآن کی بڑی عظیم یہ بھی اس میں بڑا دین کا اصول بتایا گیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کیا مطلب جبر نہیں ہے؟ کل بھی میں نے بتایا تھا کیا کہ جہاد جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، کافر مار سکین نہیں ہے جہاد۔ جہاد تو آزادی دلوانے کے لیے ہے کہ بھئی لوگوں کو آزادی ہو، جس دین پہ وہ چلنا چاہیں چلیں، کافر بننا چاہیں بڑھیں، مسلمان بننا چاہیں بڑھیں، شرک کرنا چاہیں کریں، جو کرنا چاہیں کریں، آزادی دی جائے لوگوں کو۔ اسلام تو جبر نہیں کرتا، تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا کہ اس کے سر پہ تلوار رکھ کے جی اسلام قبول کرو ورنہ تمہیں مار دیں۔ کوئی ایک واقعہ بھی تاریخ میں نہیں کہ مسلمانوں نے کسی کو یہ کہا ہو کہ تم مسلمان ہو ورنہ قتل کر دیں گے۔ اور جو جو علاقے فتح ہوئے دیکھے، ایران اور مصر اور شام، سارے
علاقے ملک. تو لوگوں کا کیا کہا گیا؟ ظالموں کو راستے سے ہٹانے کے بعد آزادی دے دی گئی کہ جو اپنے مذہب پہ رہنا چاہتا رہے، ہم تمہیں پورا حق دیں گے مذہب پہ عمل کرنے کا، تمہاری حفاظت کریں گے پوری جان و مال کی. اور جو مسلمان ہونا چاہتا ہے ویلکم، آئے ہمارے بھائی، آپ اگر مسلمان بنتے ہیں اور اگر اپنے مذہب پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو پوری آزادی ہے. مسلمانوں نے انہیں آزادی دی، تحفظ دیا، ایران کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر، اسی طرح اور سارے دنیا کے علاقے جو فتح ہوئے. تو دین میں تو جبر ہے ہی نہیں. اگر آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں گے تو وہ تو مسلمان بنے گا کیا ہے؟ ایسا ایمان تو قبول ہی نہیں اللہ کے ہاں جو اندر نہیں ہے اور موت کے ڈر سے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے. تو ایسا ایمان تو درکار ہے. اگر اللہ نے اسی طرح تلوار سے مسلمان بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کو ایک ہی راستے پہ چلا دیتا، ان کا سافٹ ویئر ہی ایسا بنا دیتا کہ دوسرے راستے پہ جا ہی نہیں سکتے. ایک ہی راستہ اللہ پر ایمان لانے کا، بس کوئی اور سوچ آ ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سافٹ ویئر نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، جس راستے پہ آپ چلنا چاہتے ہیں چلیں. اور یہی دنیا میں امتحان ہے. اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ یہ آزادی ہو. جو ایمان لائے وہ بھی آزادی سے لائے، جو کفر کرنا چاہے وہ بھی کفر آزادی سے کرے. تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء آ کر جو کام کرتے ہیں وہ یہ کہ ہدایت کو گمراہی سے واضح کر، یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی. یہ اللہ کے انبیاء آ کر کام کرتے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا گمراہی کیا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا شرک کیا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کفر کیا ہے. یہ واضح کر دی جائے تاکہ اللہ کے سامنے پھر کسی کے پاس کوئی عذر نہ ہو. تو فرمایا کہ جو طاغوت کا کفر کرے گا، طاغوت کون ہے؟ اللہ کے باغی سرکش، اور اللہ کے پہ ایمان لائے گا تو اس نے مضبوط سارا تھام لیا. اللہ ولی ہے، سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے. اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست سرپرست طاغوت ہیں، یعنی اللہ کے باغی سرکش. وہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب آگے واقعہ حضرت ابراہیم کا بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم نے وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے ساتھ جب واقعہ پیش آیا حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کو ماننے سے انکار کیا تو بادشاہ نے بلایا حضرت ابراہیم کو، بادشاہ سے بحث ہوئی، اور اسی کے بعد پھر حضرت ابراہیم کو قید کیا گیا، پھر بالآخر انہیں آگ میں ڈالا گیا. تو یہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو طاغوت ہیں اللہ کے باغی اور سرکش، بے شک وہ استدلال میں ناکام ہو جائیں، دلیل کے ذریعے شکست کھا جائیں، پھر بھی وہ ہٹ درم ہوتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کو عقل سے کام نہیں لیتے، کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث کی، اس بنیاد پہ کہ اللہ نے اسے بادشاہی عطا کی تھی؟ بادشاہ تھا اس لیے تکبر غرور تھا. کہ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. یعنی کسی آدمی کو پکڑ کے میں چاہوں قتل کر دوں، اور کسی کو جو جیل میں ہے میں اسے رہا کر دوں، زندگی دے دی. اس طریقے سے اس نے کہا میں میرے ہاتھ میں بھی ہے، گویا کہ میں جسے چاہوں قتل کروں، جسے چاہوں چھوڑ دوں. تو ابراہیم نے جواب میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو تم مغرب سے طلوع کر کے لے آؤ. تو اس بات پہ کافر جو ہے وہ ششدر رہ گیا، اب مخبوط الآواز ہو گیا. اب کیا جواب دے؟ حضرت ابراہیم نے تو کہا نا میرا رب مشرق سے لاتا، ذرا لے آؤ مغرب سے، ابھی فوراً مغرب سے طلوع کرو. تو اب کیا جواب دیتا؟ اتنی بڑی دلیل، لیکن کیا یہ دلیل سن کر اس پہ کوئی اثر ہوا؟ نہیں، کوئی اثر نہیں ہوا. اس لیے فرمایا کہ اللہ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. اب اگلا واقعہ ایک اور ایسے اللہ کے بندے کا ہے کہ جس نے ایک سوال کیا اور اللہ نے نشانی دکھائی. اور یہ بندہ کون ہے اس کا ذکر نہیں یہاں کیا گیا، تو لیکن بہت سارے مفسرین نے کہا کہ یہ حضرت عزیر ہیں بنی اسرائیل کے اندر جن کا بڑا مقام تھا. یا اس شخص کی مثال کہ جس کا گزر ایک بستی پہ ہوا اور وہ اپنے چھتوں پہ گری پڑی تھی. یعنی ایک بستی تباہ ہو چکی تھی تو پہلے چھتیں گرتی ہیں. تو اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد، اس تباہی کے بعد کیسے ان کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کر کے اٹھایا اور اسے کہا کہ تم کتنی دیر رہے ہو، کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو؟ تو اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم 100 سال تک اسی طرح رہے ہو. تو دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی طرف کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. اور دیکھو ان ہڈیوں کی گدھے کے پنجر کی طرف کہ کیسے ہم
اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں اور کیسے اس کو دوبارہ زندگی دیتے ہیں. اور جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. تو ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، فرمایا کہ تاکہ ہم تمہیں نشانی بنا دیں کہ 100 سال بعد ایک آدمی زندہ ہو کے آ گیا لوگوں کے اندر، ایک نشانی کہ کس طرح اللہ مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. اب آگے حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تمہارا ایمان نہیں ہے اس بات پہ. تو حضرت ابراہیم نے کہا ایمان ہے لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. اس طرح کا سوال ہو سکتا ہے اطمینان قلب کے لیے، لیکن ایک سوال ہے جو اسلام کے منافی ہے. وہ کیا ہے کہ مثلاً کوئی آدمی کہتا ہے جی مجھے یہ بتائیں، میں تب مانوں گا کہ اسلام میں شراب حرام ہے کہ پہلے یہ بتائیں جی کیوں حرام کی گئی، میں نہیں ورنہ مانوں گا. جی اسلام میں روزے کیوں فرض کیے گئے، مجھے حکمت بتائیں ورنہ میں نہیں مانوں گا. اسلام میں خنزیر کا گوشت کیوں حرام کیا گیا، میں نہیں مانوں گا جب تک مجھے اس کی وجہ نہ بتائیں. یہ سوال یہ اسلام کے منافی ہے، ایمان کے منافی. ہاں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ نے جو حرام کیا وہ صحیح ہے، لیکن اگر مجھے اس کی حکمت بتا دی جائے تو میرے دل میں اور زیادہ دل اور مطمئن ہو جائے گا، ایمان اور مضبوط ہو جائے گا. اس طرح کا سوال ہو سکتا ہے. اور یہ اسی طرح کا سوال حضرت ابراہیم نے کیا. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم نے کہا کیا میرے رب مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تمہارا اس بات پہ ایمان نہیں ہے. ابراہیم نے عرض کی کہ کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ 4 پرندے لو اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، اور پھر ان میں کہ ان کا ایک ایک حصہ ایک پہاڑ پہ رکھو اور پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. اور جان لو کہ اللہ زبردست اور دانا ہے. یعنی پرندے لو 4، اپنے سے مانوس کر لو اچھی طرح، پھر انہیں یعنی ذبح کر کے گوشت مکس کر کے الگ الگ رکھ دو، اور پھر پکارو تو وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس چلے آئیں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرتا ہے. تو یہ پردہ غائب ہے نا، لیکن اللہ انبیاء کو ایسی چیزیں دکھاتا ہے تاکہ ان کے لیے ایمان ایسے یقین آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم نے اس لیے دعا کی کہ میں چاہتا ہوں اطمینان قلب، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھائی انہیں. اب آگے جو آیات آ رہی ہیں یہ ایک سلسلہ ہے پورا آیات کا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں، انفاق فی سبیل اللہ. تو اس میں بتایا جی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر کیا ہے، کون سی اعمال ہیں جو اس انفاق کو ضائع کرتے ہیں، کس طریقے سے خرچ ہونا چاہیے، کہ کون سے لوگ زیادہ مستحق ہیں. تو یہ سارا طریقہ مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ، انفاق ہم جسے کہتے ہیں، صدقہ. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے ایک دانہ بیجا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. تو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہو جانے والا ہے. یعنی ایک دانہ بیجا جائے تو 7 بالیں اور ہر بال میں 100، یعنی 700 گنا. تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے یہاں بڑھانے کا نظام، اتنا اللہ بڑھا 700 گنا، یہ تو اللہ بڑھاتا ہی ہے، اور اس پہ بھی مزید اللہ جتنا چاہتا ہے مزید بڑھاتا ہے. یہ پرافٹ کی ریشو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر وہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں نہ کسی کو اذیت دیتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین. اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا بہتر ہے ایسے صدقہ سے کہ جس کے پیچھے اذیت ہو، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر باطل ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ یوم آخرت پر. تو اس کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چٹان ہو، اس پہ مٹی ہو اور اس میں کوئی چیز بھی بیجی جائے اور اس پہ موسلا دار بارش پڑے اور اس چٹان کو صاف چٹان بنا کر اس میں مٹی وٹی گئی، سارا جو بیجا تھا وہ بھی گیا اور وہ چٹان خالی پیچھے رہ گئی. اور ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہے اس پہ کوئی بھی انہیں اختیار نہیں ہوگا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا. اور اللہ ایسے کافر لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. اور ان لوگوں کی مثال
جو اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے دل کے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ایسے ہے کہ جیسے ایک باغ جو سطح مرتفع پہ ہے، بلند جگہ پہ، اور اس پہ اگر پھوار پڑے اور اس پہ اگر موسلادھار بارش ہو تو وہ کئی گنا زیادہ پھل دے، اور اگر اس پہ پھوار بھی پڑے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بتایا کہ صدقے کو ضائع کرنے والی کون سی چیزیں ہیں۔ ایک ہے ریاکاری، ضائع کرنے والی۔ دوسرا یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا یا کسی کو اذیت، جس کو کوئی دیا، مدد کی ہے، احسان جتلاتے رہے یا اسے اذیت دیں، بھی تو آج دیکھو نا تم کیا کرو، میں نے تمہاری فلاں وقت یہ مدد کی تھی اور یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اور یہ چیزیں ساری کیا ہیں، صدقے کے اجر کو ضائع کرنے والی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اس طرح ریاکاری کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ویسے جیسے کسی چٹان کے اوپر مٹی ہے، اوپر فصل بیج دی، اور جب بارش تیز آئی تو اس نے اس کو سارا بہا کے لے گی، ختم، ضائع۔ لیکن فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، دل کے قرار اس بات کے ساتھ، کوئی ریاکاری نہیں چاہتے، ان کی کھیتی ایسی مضبوط ہے، بلند جگہ پہ، نہ موسلادھار بارش کو سیلاب اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر معمولی بارش ہو تو وہ بھی کافی ہے، تو یعنی تھوڑا سا ہو تو وہ بھی کافی ہے، اور اگر نیت زیادہ اچھی ہے تو اللہ اور زیادہ اجر دے گا۔ اسی طرح آج جو لوگ صدقات دے کر فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی جنہیں دیتے ہیں، تو اس سے بڑی سوچیں اذیت کیا ہو سکتی ہے کہ جس مسکین فقیر محتاج کو دے رہے ہیں، آپ اسے کھڑا کر کے کوئی بیگ اسے پکڑا رہے ہیں، فوٹو لے کر اس کی پھیلا رہے ہیں، اور چیک دے کے اس کی فوٹو پھیلا رہے ہیں، اس سے بڑی اذیت کیا ہو سکتی ہے؟ سوچیں کیسے اس کو ذلیل کر رہے ہیں اس لیے کو محتاج ہے۔ تو صدقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ ہاں اعلانیہ صدقہ دیا جا سکتا ہے، آگے آ رہا ہے یہ بھی کہ اعلانیہ بھی، لیکن وہ اس طرح نہیں اعلانیہ کا مطلب کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو ٹی وی پہ لا کے دکھا رہے ہیں، پکڑ کے لوگوں کے سامنے اس کی فوٹو لے رہے ہیں۔ نہیں، اعلانیہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ اعلان کرتے فلاں جہاد کے لیے آؤ خرچ کرو، اعلان ہوتا، تو ہر آدمی لا کے ڈال رہا ہے، فنڈ میں ڈال رہا ہے، مسجد میں لے آ رہے ہیں، جو کچھ جسی کے پاس ہے وہ لا کے ڈال رہے ہیں۔ جیسے آج مثلا ٹی وی پہ یا گورنمنٹ نے کوئی فنڈ کھول دیا ہے، اور اس میں بے شک آپ اعلان کریں کہ فلاں نے اتنا دیا ہے، اس میں فلاں نے اتنا دیا ہے، فلاں نے اتنا دیا، تاکہ سارے لوگ اس میں حصہ لیں، ہمت بڑے ہو۔ اس طرح تو ہو سکتا ہے اعلانیہ کہ دینے والا اعلانیہ دے رہا ہے، یعنی کس کو دے رہا ہے، ایک فنڈ میں دے رہا ہے آ کر، گورنمنٹ کا فنڈ ٹی وی پہ جیسے ہوتا ہے کہ کون جی فلاں فنڈ میں دیتا ہے، یعنی کہ کس کو دے رہا ہے، گورنمنٹ کا فنڈ ہے، فلاں نے جی اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، فلاں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن جس کو دے رہے ہیں اس کو سامنے کھڑا کر کے اس کی فوٹو بنانا، یہ غلط، اس سے ضائع ہو جاتا ہے اجر۔ اب اس کی ایک اور مثال دے کے سمجھایا ہے کہ اس طرح جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں اور دکھلا کر عزیزیں دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے طور پہ سمجھا نا ہم نے بڑے صدقات کیے، یہ کیا وہ کیا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، وہاں جائیں گے کچھ بھی نہیں۔ تو اس کی مثال دی کہ ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے باغ لگایا بڑا زبردست، اب وہ خود بوڑھا ہو چکا ہے، بچے چھوٹے ہیں، تو اچانک آگ کا بگولا آیا، اس نے سارے باغ کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب خود بوڑھا ہے، دوبارہ باغ لگا نہیں سکتا، اور بچے بھی چھوٹے ہیں، تو ایسی حالت میں باغ تباہ ہوا، نہ خود لگا سکتا، بچے چھوٹے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا باغ جو اعمال کا آخرت میں اس وقت تباہ ہوگا تمہارے سامنے کہ جب عمل کا موقع ہی ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ مثال دے کے سمجھایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو انگوروں، کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے اندر سیراب کرنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ آدمی بوڑھا ہو جائے اور اس کی اولاد کمزور ہو، چھوٹے ہوں، اور اس حال میں اس باغ پہ ایک ایسا بگولا آئے آگ کا کہ جو اسے جلا کے رکھ دے، تو پھر یعنی خود بھی بوڑھا ہے، بچے چھوٹے ہیں، دوبارہ باغ اب لگ نہیں سکتا، یہ حال ہوگا آخرت میں، پھر عمل کا وقت ختم۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ عام کمائی تجارت کے ذریعے آدمی کرتا ہے، زمین کی پیداوار، اور اس میں سے نکمی چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرو جو تم خرچ کرتے ہو، یعنی جو خرچ کرتے ہو تو اس میں نکمی چیزیں چھانٹ کر نہ دو، حالانکہ تم خود انہیں لینے کے لیے تیار نہ ہو اگر تمہیں دی جائیں، الا یہ کہ تم
اغماض برت لو، یعنی خود وہ چیز تمہیں دی جا رہی ہو تو تم لینے کے لیے تیار نہ ہو. جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور حمید ہے. اللہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے کہ وہ تم سے مانگ رہا ہے کہ آؤ دو. دیکھیں نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا اللہ تو بھوکا، یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر اسے کھلاتے تو گویا کہ مجھے تم نے کھلایا. یہ تو اللہ نے موقع دیا ہے کہ غریب کوئی ہے، محتاج ہے، تاکہ اللہ موقع دے بندوں کو کہ اگر غریب کو کھانا کھلا رہے ہو گویا کہ مجھے کھلا رہے ہو، غریب کو پانی پلا رہے ہو گویا کہ مجھے پلا رہے ہو. تو اللہ تو بے نیاز ہے، اس کا کوئی کمی نہیں ہے. یہ فقیر اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، یہ فقیر اس لیے ہے کہ یہ دنیا امتحان میں، اللہ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. وہ امتحان لے رہا ہے، کسی کو تھوڑا دے کر، کسی کو زیادہ دے کر. زیادہ والا کیا کرتا ہے؟ تھوڑا جس کو ملا وہ صبر کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے. یہ نہیں. شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی تو اسے بہت بڑی بلائی دے دی گئی، اور صرف عقل رکھنے والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. دیکھیں حکمت سب سے بڑی کیا ہے دنیا میں، کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں میں ٹھہرنا ہے، اصل گھر آخرت کا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹرانزٹ ٹھہرتا ہے نا، کسی ملک میں ٹھہرا، انہوں نے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا، اب بڑا مزہ آ رہا ہے، جو فرنیچر اور سامان اور، لیکن یہ چند ایک دن ہے، 12 گھنٹے 24 گھنٹے بس. یہ ہے اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ دنیا ٹرانزٹ ہے، آگے میں جا رہا ہوں، میرا گھر وہ ہے. یہ ہے سب سے بڑی حکمت. تو پھر وہ اپنے اس گھر کو تعمیر کرے گا، وہاں بھیجے گا. یہ جو فرنیچر وہاں جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، گھر بن رہا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں. تو جیسے ہم باہر دیکھتے ہیں نا، عقل مند لوگ کون ہیں کہ جو جب باہر کہیں گلف میں کسی بھی جگہ کام کر رہے ہیں تو وہاں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے گھر یہاں تعمیر کر لیے کہ جب جائیں تو گھر موجود ہو، اور جو وہی یہ اشیاء کرتے رہے جو کچھ تھا، اور یہاں کچھ نہیں بنایا، تو جب آئیں گے تو آگے یہاں تو کچھ بھی نہیں. تو دنا کس کو کہیں گے؟ جس نے وہاں رہتے ہوئے یہاں اپنا گھر بنا لیا. تو اسی طرح آخرت کا گھر جس نے یہاں رہتے ہوئے بنا لیا وہ ہے دنا. اور جو بھی خرچ تم کرو یا نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر خفیہ دو، اور اگر انہیں خفیہ رکھو اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس سے اللہ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یعنی ظاہر دو تو اچھا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ہو سکتا ہے، لیکن خفیہ رکھو زیادہ بہتر ہے. اس میں شیطان آ کے کچھ گڑبڑ نہیں کر سکتا. ظاہر میں پھر بھی کوئی نہ کوئی شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، گڑبڑ کر سکتا ہے، ڈیلیٹ کروا سکتا ہے کچھ چیزیں، لیکن یہاں نہیں. جب خفیہ دیا شیطان کیا کرے گا بھائی؟ پتہ ہی نہیں کسی کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت بخشنے کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی آپ ہدایت بخشیں یہ ذمہ داری نہیں. آپ کا کام ہدایت کی طرف بلانا ہے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو وہ تمہارے اپنے لیے ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے تو کرتے ہو. اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ پورے کا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی. جو مال خرچ کرو گے لوٹا دیا جائے گا منافع کے ساتھ، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. اب بتایا کہ اس مال کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اس مال کے سب سے زیادہ حقدار وہ فقراء ہیں جو اللہ کے راستے میں گر گئے ہیں، زمین میں چل پھر نہیں سکتے، اور ناواقف آدمی ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے. تم ان کے چہروں سے انہیں پہچان لو گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے، آگے بڑھ کر سوال نہیں کرتے. اور جو بھی مال تم ایسے لوگوں کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ جاننے والا ہے. جیسے صاحب صفا تھے اس وقت، یعنی جو اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے آدمی، اپنی الگ کوئی کام نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ یہ زیادہ حقدار ہیں جو آگے بڑھ کے سوال نہیں کرتے. جو لوگ اپنے مال رات اور دن اعلانیہ اور خفیہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور نہ انہیں کو خوف ہوگا نہ غمگین. نہ خوف ہوگا نہ غمگین، یہ
اصطلاح کیا ہے؟ جنت. جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی خوف کوئی غم، یعنی ان کے لیے جنت ہے. اب جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اپوزٹ ضد ہے وہ کیا ہے؟ سود. یہ تو سود کا آگے دکھ رہا ہے. اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن الا مگر اس شخص کی طرح کہ جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی، خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے. اور جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی اور وہ بعد آ گیا تو جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور جس نے دوبارہ یہ کام کیا یعنی سود کھایا تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آگ میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، مارنے میں. تو سود کی حرمت جو ہے یہ آخر میں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اس کی حرمت کا اعلان کیا. تدریج کے ساتھ چیزیں حرام ہوتی رہیں تو سود آخر میں ہو. تو فرمایا کہ جس کے پاس اب آ چکی ہے وارننگ اللہ کی طرف سے تو بعد آ گیا، جو ہو گیا ہو گیا، اللہ کا وہاں ہے معاملہ. لیکن جو اب دوبارہ یہ کرے گا کام، سود کھائے گا، یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اور اللہ ہر کسی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو نہ شکرہ ہے اور حق تلفی کرنے والا ہے. اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود معیشت کو تباہ کرتا ہے. یہ دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے، معیشت ترقی کب کرتی ہے؟ کہ مال کی سرکولیشن ہو، مال چند ہاتھوں میں محصور روک کر نہ رہ جائے، لوگوں میں پھیلایا جائے. صدقات کے ذریعے کیا ہے؟ مال عمراء سے فقراء کی طرف جاتا ہے. جب مال زیادہ جائے گا ان کی طرف تو کیا ہوگا؟ ان کی قوت خرید، پرچیزنگ پاور بڑھے گی تو ملک میں تجارت ہوگی، ترقی ہوگی. لیکن اگر غریبوں کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ان کا خون نچوڑا جا رہا ہے، ساہوکار سود کے ذریعے نچوڑ رہے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ معاشی تباہی ہوگی. اس لیے اب تو دیکھ لیں نا، خود ہی گواہی دے رہے ہیں، سارے موجودہ سرمایہ دارانہ نظام خود گواہی دے رہا ہے کہ معیشت کی ترقی کے لیے کیا ہے جی، سود کو، ریشو کو کم سے کم کریں، زیرو پہ لے جائیں. جی تو سود معیشت کے لیے تباہ کون ہے؟ اور صدقات جتنے زیادہ ہوں گے، مال جتنا زیادہ خرچ ہوگا، غریبوں کو دیا جائے گا، تو غریبوں کو جو دیا جائے گا وہ خود معیشت کے لیے مفید ہے. تو یہ ہے حکمت جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا باقی ہے وہ چھوڑ دو. اگر تم مومن ہو، جو باقی ہے وہ معاف کر دو. اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اور اگر تم نے توبہ کر لی تو اصل سرمایہ تم اپنا واپس لے سکتے ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. توبہ کر لو، اصل سرمایہ لے سکتے ہو، سود معاف کر دو، اصل لے لو. اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اس کا ہاتھ کھلا ہونے تک اسے مہلت دو. اور اگر تم صدقہ کر دو تو بہتر ہے، جو سارا کچھ معافی کر دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. تو یہ سود کے بارے میں سارا بتایا. اور سب سے بڑا یہ گناہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بعد نہیں آئے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. اور ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور ہر نفس نے، ہر ایک نے جو کمائی کی ہے اس کا پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا اور ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی. یہ آیت جو ہے، آیت بہت سارے علماء مفسرین نے کہا کہ قرآن کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی. اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کو کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. اب آگے آ رہی آیت جسے کہتے ہیں جی آیت الدین، قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. آیت الدین کا مطلب ہے کہ قرض کے احکام ہیں. جس آیت میں قرض کا لین دین ہو تو کیسے ہو، لکھ لیا کرو. جی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں قرض کا لین دین ایک مقررہ مدت تک کے لیے کرو تو اسے لکھ لو
اور تم میں سے لکھنے والا انصاف کے ساتھ اس کو لکھے، اور لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لکھے جس طرح کہ اللہ نے اسے سکھلایا۔ اس وقت لکھنے والے لوگ کم ہوتے تھے، تو اس لیے فرمایا جو لکھنا جانتا ہے وہ انکار نہ کرے، اللہ نے اسے سکھلایا تو وہ لوگوں کے کام آئے۔ تو اسے لکھنے والے کو لکھنا چاہیے، اور املا وہ شخص کرائے جس پہ حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، اور وہ اللہ اپنے رب سے ڈرے، یعنی اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اور جو کچھ لے رہا ہے لکھوانے میں کوئی کمی نہ کرے۔ اور اگر وہ شخص جس پہ حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، وہ بیوقوف ہے یا کمزور ہے کہ وہ املا نہیں کروا سکتا، تو اس کا وارث وہ ولی وہ املا کروائے عدل کے ساتھ، اور تم اپنے مردوں میں سے اس کے لیے 2 گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اور یہ 2 عورتیں اس لیے کہا کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، گواہی کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کریں، یا گواہ بننے کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کریں۔ اور رقم چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو لکھنے میں تم سستی نہ کرو، ایک مقررہ مدت تک لکھنے میں تم سستی نہ کرو، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے ہاں مبنی بر انصاف ہے، اور اس شہادت اسی کے ذریعے قائم ہوگی، اور یہ قریب تر ہے اس کے کہ تم شک میں نہ پڑو، الا یہ کہ ظاہری لین دین ہو کہ جو تم ایک دوسرے سے کر رہے ہو، یعنی پیسے لے رہے ہو دے رہے ہو اسی وقت کے لیے۔ جیسے ہم دکان میں جاتے ہیں پیسے دے چیز لے لی، تو اس کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب لکھا جائے گا؟ جب ایک مقررہ مدت کے لیے ہو۔ اور جب تم تجارت کرو، لین دین کرو، تو اس پہ گواہ بنا لو۔ اگر ویسے بھی کوئی تجارتی معاملہ ہو رہا ہے، ایک تو ہے نا قرض لے رہا ہے کوئی، ایک ہے تجارتی معاملہ ہو رہا ہے کوئی، تو اس پہ بھی گواہ بنا لو، اور لکھنے والے اور گواہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اگر تم نے ایسا کیا، یعنی ان کو تکلیف پہنچائی، تو یہ بہت گناہ کا کام ہوگا۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے، تو پھر رہن اپنے مال رہن کے طور پہ قبضے میں رکھ لو، اور اگر تم ایک دوسرے پہ اعتماد ہو تو پھر جس کو امانت دی گئی ہے وہ امانت واپس کر دے، اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ یعنی اگر سفر میں کوئی لکھنے والا نہیں تو پھر کوئی چیز رہن رکھ لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفر کے بغیر رہن نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر ویسے بھی کوئی کسی کو رہن کے بغیر، گارنٹی کے بغیر قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہاں بھی کچھ چیز رہن رکھی جا سکتی ہے۔ مثلا کسی کا گھر رہن رکھ لیتا ہے، کوئی جانور کسی کا رہن رکھ لیتا ہے قرض کے بدلے میں، تو رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو چیز رہن رکھی گئی ہے، مثلا گھر ہے، تو یہ نہیں کہ گھر میں کرائے کے بغیر کو کرایہ دینا پڑے گا۔ اگر بھینس کسی کی رہن رکھی گئی ہے تو اس کا دودھ پی سکتے ہیں، اس لیے اسے تو چارہ بھی ڈالنا ہے نا، تو چارے کے بدلے میں دودھ پی لیں۔ لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پہ خرچ نہیں کر رہے، تو اس کا کرایہ دینا پڑے گا۔ اگر کوئی کرایہ نہیں دے گا تو گویا کہ سود کھا رہا ہے۔ اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے گا تو اپنے دل کو گناہ سے آلودہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جاننے والا ہے۔ یہ اب سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ یہ آیات جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ضابطے بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ معاملہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، جزا و سزا، اللہ کے قوانین۔ تو یہ آیتیں بڑی اہم آیتیں ہیں، غور سے سنیں انہیں۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ اس پہ تمہارا محاسبہ کرے گا، اور جس کو وہ چاہے گا بخشے گا، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی بتایا کہ اللہ بادشاہ ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، آسمان و زمین سب کچھ اسی کا ہے، اور وہ تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تمہاری دلوں کی بھی کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اس پہ بھی وہ محاسبہ کرو۔ اس پہ محاسبہ کا یہ مطلب نہیں کہ دل میں جو کچھ خیال آیا اس پہ سزا، خیال پہ تو کوئی سزا نہیں، خیال آتا رہتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی تو ختم۔ لیکن اگر ارادہ کیا کر نہیں سکا تو پھر محاسبہ ہوگا۔ خیال آنا الگ ہے، ارادہ الگ ہے۔ خیال پہ تو آدمی کا کنٹرول نہیں، خیال آ سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ دلوں میں جو کچھ ہے
وہ اللہ جانتا ہے، اور اس نیتیں جو ہیں، ارادہ انسان کا، نیت کس نیت سے کام کیا تھا وہ سامنے آئے گا کہ ابھی وزن بڑھے گا، کم ہوگا، کہ پیچھے نیت کیا تھی. اور پھر جس کو اللہ چاہے گا بخشے گا، سزا دے گا. اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی اس کے ان اختیارات میں دخل نہیں دے سکتا. رسول ایمان لے آئے اس پہ جو اس کی طرف نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی سب کے سب ایمان لائے اللہ پہ اور فرشتوں پہ اور کتابوں پہ اور رسولوں پہ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. یعنی یہ ہیں چیزیں ایمان جن پہ لانا ضروری ہے. اس کے ساتھ آخرت بھی ہے جس کا سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آ گیا ہے. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، ایمان کے ارکان گویا کہ. تو فرمایا کہ رسول بھی ایمان لائے اور مومن بھی، اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول. یعنی اگر کوئی صرف اللہ پہ ایمان لاتا ہے، فرشتوں پہ نہیں لاتا، تو اللہ پر ایمان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. پھر اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، تو اس ایمان کا بھی پھر کوئی اثر نہیں ہوگا انسانی زندگی پہ، اللہ سے اس کا تعلق قائم نہیں ہوگا. کوئی شخص کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، تو اللہ سے کیسے تعلق قائم ہوگا اس کا؟ اللہ کی ہدایت رہنمائی سے محروم رہے گا. تو پھر اللہ پر ایمان بھی وہ جو ہے کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہے جب تک اللہ اور یوم آخرت اور اللہ کے رسولوں، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان نہ لایا جائے، اور پھر رسولوں میں کوئی تفریق نہ کی جائے کہ ہم اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے. اور یہ مومن فرمایا کہ دعا کرتے ہیں، وقالوا سمعنا واطعنا، کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم نے سنا اور اطاعت کی. جو بات اللہ کے رسول نے کہی، اللہ کا حکم ہے، سنا ہم نے اور اطاعت، سنیں بھی اور اطاعت بھی کریں. ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، تو ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، اور تیری طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ اللہ کا قانون ضابطہ، جس کی جتنی وسعت ہے، طاقت، اس سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب یہ کسی کی وسعت طاقت کتنی ہے وہ بندہ بھی جانتا ہے، لیکن بندے سے زیادہ اس کا رب جانتا ہے. تو قیامت کے دن واضح ہو جائے گا اس کی کتنی وسعت تھی. لیکن اللہ کا قانون ہے، اگر کسی کی وسعت سے زیادہ ہے بوجھ، تو اللہ کے ہاں وہ ذرا کر سکتا ہے کہ یہ میری وسعت سے زیادہ تھا. جو کچھ کسی نے کمائی کی وہ اس کے لیے ہے، یعنی اس کا پھل وہ کھائے گا. یعنی کمائی کسی کی پھل دوسرا کھا رہا ہے، نہیں، جس کی کمائی ہے وہ پھل بھی اسی کے لیے ہوگا. اور جس نے کوئی برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا. یعنی کہ برائی کسی کی دوسرے کھاتے میں ڈال دیں، ہر ایک اپنی کمائی کا پھل کھائے گا، اور اپنے برائی کا وبال بھی ہر ایک پہ ہوگا. اور یہ مومن دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا کوئی غلطی سے کام کر بیٹھیں تو اس پہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ خود دعا سکھلا رہا ہے. تو یہ گویا کہ اللہ کا قانون ہے جو اللہ معاملہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، کہ جب انسان غلطی سے کوئی کام کرے گا یا بھول کر، تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے. بھول گیا کوئی کام نہیں کر سکا عبادات میں تو مواخذہ نہیں ہے. اور اسی طرح اگر غلطی کر بیٹھا ہے کسی چیز میں، مثلا کوئی پکا ہوا تھا گوشت، ایک حلال تھا ایک حرام، اس نے کسی نے رکھ دیا حلال کی جگہ حرام، غلطی سے وہ حلال کی جگہ حرام کھا لیا، تو غلطی ہے، اس غلطی پہ اللہ مواخذہ نہیں کرے گا. اور وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس طرح کا بوجھ تو نے ان لوگوں پہ ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، یعنی پہلی امتیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بوجھ ڈالتا ہے، نہیں، لوگ خود بوجھ ڈالتے ہیں اپنے اوپر، پھر اللہ چھوڑ دیتا ہے انہیں. اسر، جی، وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا. اسر اس طرح کے بوجھ ہیں جو مذہب یا معاشرت کے نام پہ لوگ اپنے اوپر لاد لیتے ہیں. بدعتوں کا بوجھ، بنی اسرائیل نے یہی بوجھ اپنے اوپر لادا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ بھی آئے یہی بوجھ اتارنے کے لیے، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بھیجا یہی بوجھ اتارنے کے لیے. تو یہ دین کے نام پہ بدعتیں گھڑتے گھڑتے لوگ دین کو اس طرح ایک بوجھ بنا کر اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں. دین جو اللہ کی رحمت ہے، جس میں آسانیاں ہیں، اس دین کو بوجھ بنا کے لوگ اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے پہلے لوگوں پہ ڈالا. یہ نہیں کہ اللہ نے ڈالا، انہوں نے خود اپنے اوپر ڈال لیا، اللہ نے چھوڑ دیا. اور یہ بوجھ قوم کے جو ہوتے ہیں نا مذہبی رہنما، وہ ڈالتے ہیں سارا کچھ. یہودیوں کے بھی علماء نے بوجھ ڈالے یہ سارے. اور آج ہم بھی اس میں کافی سرگرم ہیں، مسلمان بھی دین کو بوجھ بنانے میں، نئی نئی چیزیں دین میں داخل کر کے اس کو دین بنانا، اور پھر اس طرح لوگوں کے لیے دین بوجھ بنتا جائے. جی اب دیکھیں نا، مثلا کسی کو بتایا نہیں جاتا
نماز ہے تو تمیز ہی نہیں کہ یہ فرض ہے اور یہ نفل ہے. اب مثلا عشاء کے 4 فرض ہیں اور 17 کا پیکج ہے پورا. اب کسی عام بچے کو جب آپ کہتے ہیں 17 رکھتے ہیں پڑھنے کو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے فرض آئی نفل. 17 پڑھنی نہیں پڑھی تو ختم، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو پہاڑ نہیں اسے نظر آئے گا، بوجھ نہیں اس کے اوپر آپ نے ڈال دیا. اور اگر آپ اسے بتائیں کہ 4 فرض ہیں جو اللہ نے آپ پہ فرض کیے ہیں، اس کے بعد نفل ہے، پڑھیں تو ثواب ملے گا، نہیں تو کوئی گناہ نہیں. شوق ہے تو پڑھیں، نہیں تو کوئی گناہ نہیں. اس طرح بتایا جاتا ہے کہ یہ نفل ہے، ان کو نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. یہ فرض ہے اصل جو بعض پرس ہونی ہے. فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں. یہ فرض ہے نماز جس پہ بعض پرس ہونی ہے، فرض رکھتے ہیں. نفل آپ کی مرضی، پڑھیں تو اللہ خوش ہوگا، آپ کے درجات بلند ہوں گے، اجر ملے گا، نمبر بڑھیں گے بڑھے. لیکن اگر نہیں پڑھتے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. لیکن اس کی بجائے کیا جی 17 رکعتوں کا پیکج ہے، 20 تراویاں ہیں، بات و باری 20 پڑھیں یا ختم، کچھ نہیں. بھائی جو 4 پڑھنا چاہتا ہے 4 پڑھے، جو 8 پڑھنا چاہتا ہے 8 پڑھے، جو 12 پڑھنا چاہتا ہے 12 پڑھے، جو 20 پڑھنا چاہتا ہے 20 پڑھے، جو 40 پڑھنا چاہتا ہے پڑھنے دے، ساری رات کو پڑھتا رہے. لیکن اگر کوئی 8 پڑھ کے 4 پڑھ کے نکل رہا، دیکھ رہے ہیں جیسے وہ گنہگار ہے، کوئی چور جا رہا ہے نکل کے، جی بوجھ نہیں بنا دیا ہم نے. یہ ہوتا ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہر معاملے میں اسی طرح دین اس طرح ایک بوجھ بنا کے ڈال لیتے ہیں اوپر، پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے اسی طرح کہ ٹھیک ہے جاؤ اٹھاتے رہو بوجھ. اے ہمارے پروردگار، ہم پہ وہ چیز نہ لاد کہ جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، یعنی ایسی آزمائش میں نہ ڈال کہ جو ہماری طاقت سے زیادہ ہے. ایسا امتحان نہ لے. ہم سے درگزر کر ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو یہ بڑی عظیم آیات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رات کو سونے کے وقت انہیں پڑھ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. اس کے بعد آ رہی ہے سورہ آل عمران. یہاں سورہ بقرہ ختم ہو گئی، اب سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران بھی مدنی سورہ، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی. تو جب مدینہ میں نازل ہوئی تو مدینہ میں جو حالات تھے انہیں پہ بحث ہو رہی تھی، جو واقعات پیش آ رہے تھے، جو سوال اٹھائے جا رہے تھے، ان حالات کے مطابق قرآن لائیو نازل ہوا ہے. اس طرح نہیں کہ پہلے لکھ کر کتاب دے دی گئی. حالات کے مطابق ہر روز جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں جواب آ رہا ہے، جو جہاں رہنمائی کی ضرورت آ رہی، جو اعتراض کیا جا رہا ہے جواب آ رہا ہے. لوگ گھروں میں بیٹھ کے خفیہ سا مشورے کر رہے ہیں، اللہ ان کا بھی جواب دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو سینوں کے راز جانتا ہے نا. تو اس طرح قرآن ڈائریکٹ روزانہ نازل ہو رہا تھا. 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، جو رسالت کی مدت 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ، 23 سال لائیو قرآن نازل ہوتا رہا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس طرح رابطہ جڑا ہوا ہے، لوگوں کا رہنمائی ہو رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے. لوگوں کے دلوں کے راز بھی اللہ تعالیٰ بتا، فلاں یہ سوچ رہا ہے، یہ منافق یہ کہہ رہے ہیں، یہ اپنے مجلسوں میں بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں. تو اس طرح قرآن نازل ہوا ہے. حالات کہیں کسی کافر نے کو کہا جواب یہاں آ گیا، جی کوئی سوال اٹھایا جواب آ گیا. یہ نہیں بتایا کہ فلاں نے کہا تو جواب ہے. پتہ ہوتا تھا فلاں نے کل جو بیان دیا ہے نا، ابو جہل نے بیان دیا تھا، یہ اس کا جواب آ گیا. عتبہ بن شیبہ نے وہ جو بیان دیا تھا نا فلاں جگہ بیٹھ کے، یہ آیت اس کا جواب ہے. ولید بن مغیرہ جو بیان دے رہا تھا نا فلاں مجلس میں، یہ اس کا جواب ہے. یہ اس طرح قرآن ہے. تو یہ ہے سورہ آل عمران. آل عمران نام اس کا رکھا کہ اس میں آل عمران کا ذکر آیا ہے. عمران ہے حضرت مریم کے والد، تو آل عمران اس خاندان کا نام ہے، تو اس لیے ان کا ذکر ہے علامت کے طور پہ. اس صورت کا نام آل عمران ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور وہ الحی زندہ جاوید ہستی ہے، سب کو قائم رکھے ہوئے ہے. الحی ہے القیوم. اس نے تمہارے اوپر حق کے ساتھ کتاب نازل کی، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور اس نے فرقان نازل کیا. فرقان اللہ کی ہر کتاب ہے. فرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو جاتی ہے اللہ کی کتاب کے ذریعے. بے شک جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں
تو اللہ پھر انتقام بھی لیتا ہے ان سے۔ اللہ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو رحموں کے اندر تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ زبردست اور دانا ہے۔ وہی ہے جس نے تم پہ کتاب نازل کی، یعنی یہ قرآن، اس کی کچھ آیات محکم ہیں اور وہی کتاب کا اصل ہے، اور کچھ متشابہات ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اور ان متشابہات کو خود کو معنی پہنانے کے لیے، اور حالانکہ ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب پہ پورے قرآن پہ ایمان لائے، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل رکھنے والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی وہاب عطا کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے ہمارے پروردگار، تو لوگوں کو ایسے دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو یہ جو بتایا نا کہ آیات کچھ ہے محکمات، جو اصل کتاب ہے محکم، جیسے مثلا اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز قائم کرو، تو اس کو سیدھی سی بات ہے، نماز کو یہ کہتے ہیں کیا ہوتی ہے نماز، واضح ہے۔ یا اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، تو پتہ ہے کیا مطلب ہے۔ اللہ نے کہا چور کا ہاتھ کاٹو، تو اس میں کون سا کہتا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا مطلب، نہیں پتہ ہاتھ کیا ہوتا ہے اور کاٹنا کیا ہوتا ہے اور کیا۔ متشابہات کون سی ہیں؟ مثلا جنت کیسے ہے، دوزخ کیسے ہے، آخرت میں لوگ اٹھیں گے کیسے ہوگا، فرشتے، جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عرش پہ جلوہ فرمایا، کیسے اللہ عرش پہ بیٹھا، یعنی وہ آیات کے جن کا مفہوم دنیا میں ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ غیبی چیزیں جو اللہ نے ہمیں جس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمیں ان الفاظ کے ذریعے سمجھائی ہیں، لیکن ان کا پورا مفہوم حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب ان کے پیچھے کو پڑ جائے مطلب یہ ہے تو وہ سمجھ تو نہیں سکے گا، اپنی طرف سے معنی پہنانے کی کوشش کرے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ متشابہات جو ان کے پیچھے نہ پڑو، جو محکم آیات ہیں وہ ہیں اصل اللہ کی کتاب۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ ان کی مثال وہی ہے جو آل فرعون اور ان لوگوں کی ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے میں انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو بتلا دیں کہ وہ مغلوب ہوں گے اور انہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بے شک انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ تم لوگوں کے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جن کی آپس میں ٹکر ہوئی، ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، اور وہ دوسرے گروہ کو اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے، بے شک اس میں بڑی نشانی عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ جو فرمایا دو گروہ کون ہیں، مسلمان اور قریش، بدر میں جو ٹکر ہوئی، فرمایا کہ بڑی نشانی ہے کہ اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہتا ہے تو دیکھ لیں کہ کیا نتیجہ نکلا۔ لوگوں کے لیے شہوات دنیا محبوب بنا دی گئی ہیں، یعنی عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر اور چیدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی ہے، کشش محبت ہے، زجنا خوشنما بنا دی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ فطرت ہے انسان کی، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، مال و دولت سے محبت، ساری ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ آخرت ہے جو بہترین ٹھکانہ ہے، وہاں میں نے جنت میں یہ رکھا ہے، یہ رکھا ہے، آپ کس کو ترجیح دیتے ہو؟ تو یہ جو کچھ دنیا میں ہے، اس کو کہا کہ دنیا کی زندگی کا چند روزہ سامان ہے، اس سے کتنے دیر کو فائدہ اٹھائے گا؟ مطلب کوئی بڑے سے بڑا محل بنا لے اور جو چیز چاہے اس میں رکھ لے، اچھا کتنے دیر رہنا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، بس ختم، اس کے بعد جا رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا چند روزہ فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، جو چاہو کر لو دنیا میں۔
کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں، یعنی یہ سارا کچھ اوپر جائے، اس سے بہتر بتاؤں، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے اندر نہریں بہری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں دنیا میں، اللہ کی نظر ہے بندوں پہ۔ وہ بندے جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وہ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ خود اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور فرشتے بھی اس چیز کے گواہ ہیں، اور اہل علم بھی، وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ زبردست اور دانا ہے۔ اللہ نے خود گواہی دی۔ اللہ کو تو ساری دنیا نے مانا ہے نا کہ ایک ذات جس نے سب کو پیدا کیا ہے، تو اگر اور کسی کے پاس کوئی اختیار ہے تو اللہ ہی کو بتانا چاہیے نا، فلاں کو میں نے وزیر بنایا، فلاں، تو اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ کوئی الہ نہیں میرے سوا، کسی کے پاس کوئی کسی کا حق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے جو اختلاف کیا، وہ اختلاف انہوں نے کیا اس وقت کہ جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے پہ زیادتی کرنے کے لیے انہوں نے اختلاف کیا۔ دین اللہ کا اسلام ہے شروع سے، یعنی تمام انبیاء کا دین اسلام، حضرت آدم سے اسلام چلا رہا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، تمام انبیاء نے جس دین کی دعوت دی وہ کیا ہے؟ اسلام۔ لیکن سوال ہے اگر اسلام ہے تو یہ باقی جو فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، فرا یہ کیا؟ تو فرمایا جنہیں کتاب دی گئی تو انہوں نے اختلاف کیا کہ اس کے بعد کے واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اختلاف کر کے پھر یہ فرقے بنائے۔ اور اختلاف کیوں کیا؟ آپس میں ایک دوسرے پہ زیادتی کرنے کے لیے، ہر کوئی جی میرا جھنڈا بڑا ہو، میں بڑا لیڈر بنوں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک مثلا فرقہ ہوتا ہے، اس فرقے سے آگے ایک اور لیڈر الگ ہو کے ایک دوسرا فرقہ بنا لیتا ہے۔ یہ سب سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ قاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ لام ہے، یہ سین ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اسی طرح مذہبی گروپ بنتے جاتے ہیں، ایک گروپ اس سے ایک اور نکلا، ایک اور نکلا، ایک اور نکلا، زیادتی، ہر کوئی بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اگر یہ لوگ آپ سے بحث کرتے ہیں دین اسلام کے بارے میں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی، اور جن کو کتاب دی گئی اور یہ امی، ان سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بننے کے لیے تیار ہو؟ امی قریش، عرب، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، بس اگر یہ فرما بردار بنتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، سپرد کرتے ہیں، تو انہوں نے ہدایت پائی، اور اگر منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ خود حساب لے لے گا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں کہ جو انصاف کا حکم دینے والے ہیں، یعنی قوم کے اندر جو عدل و انصاف کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں سب برباد ہو گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اس حال میں کہ وہ اعراض کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے، تو دین کے معاملے میں جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب دی، اب بلایا جاتا ہے آؤ اللہ کتاب فیصلہ کرے تمہارے درمیان، نہیں اللہ کتاب میں فیصلہ نہیں ہم کروائیں گے۔ تو کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم نہیں جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ نبیوں کی اولاد ہے، اور گئے بھی تو چند دن رہ کر نکل آئیں گے، تو اللہ کا خوف ختم ہے، اس لیے اللہ کی کتاب کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں، اللہ کتاب پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کیا حال ہوگا ان کا اس وقت جب ہم انہیں ایک ایسے دن جمع کر کے لیے لائیں گے، جمع کر کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟
وہاں پتہ چلے گا کہ آگ میں کتنے دن رہتے ہیں اور آگ چھوئے گی یا نہیں چھوئے گی۔ اسی غلط فہمی میں آج ہم مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ دعا کریں کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے۔ بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو یہ کام کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ایسا رویہ اختیار کرو، یعنی ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ظاہر کرو کہ تم ان کے دوست ہو، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو تو اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس دن کو ذہن میں رکھو، اس دن سے ڈرو جس دن ہر نفس جو کچھ اس نے کیا ہوا ہوگا اسے حاضر پائے گا، خواہ وہ نیکی ہو یا برائی، اور وہ چاہے گا کاش کہ اس کے اور اس دن کے درمیان بڑی دوری ہوتی۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پہ بڑا ہی مشفق ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یعنی انہیں بتا دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور اگر تم نے منہ موڑا تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پیروی کرو۔ پیروی اطاعت سے زیادہ، اطاعت تو ہے نا حکم مان لینا، پیروی اس طرح جس طرح اللہ کے رسول نے کام کیا۔ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس محبت کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور فرمایا کس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کا مطلب اگر دیکھنا ہو کہ کس سے اللہ محبت کرتا ہے تو نشانی کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کر رہا اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جی تو اللہ کے رسول سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں مل سکتی کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے اللہ سے سیدھا کوئی تعلق قائم کر لینے۔ جو بھی اللہ کی محبت چاہتا ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، صرف ایمان نہیں، پیروی۔ اس کے بغیر اللہ کی محبت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اب آگے یہ سلسلہ چل آ رہا ہے، یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب 9 ہجری میں نجران میں جو عیسائی تھے ان کا وفد آیا مدینہ، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ جو کہ وہ عیسائی تھے تو حضرت عیسیٰ کی حقیقت ان کے سامنے رکھ دی گئی۔ یہ پہلے مکی سورہ مریم میں بھی آیا ہوا ہے، لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ انہیں وہ قرآن چھپا ہوا وہ یہ جی مریم میں ہے پڑھ لیں، نہیں، اب نئے سرے سے آیات نازل ہوئیں، اسی وقت ان حالات کے مطابق انہیں سنا دی گئی کہ یہ ہے حضرت عیسیٰ کی حقیقت، اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ گمراہی ہے۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہاں والوں کے مقابلے میں چن لیا، یعنی انہی کے اندر سے نبی آئے۔ پہلے انبیاء حضرت آدم کی اولاد، پھر اس کے بعد حضرت نوح کی اولاد سے، پھر حضرت ابراہیم کی اولاد سے، پھر آل عمران سے حضرت عیسیٰ، یہ ایک دوسرے کی نسل ہیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب عمران کی عورت نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے اسے تیرے لیے نظر کر دیا ہے، یہ خاص تیری ہی خدمت کے لیے وقف ہوگا، اور تو میری یہ پیشکش قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے کہا۔ پھر جب اس نے اسے جنا تو اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اللہ جانتا تھا جو کچھ اس کے ہاں پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ اور مریم نے کہا کہ مریم کی والدہ نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے بچنے کے لیے۔ اور اللہ نے اس کو قبول فرمایا بہترین طریقے سے، اور اس کی بہترین طریقے سے نشو و نما کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ اور جب کبھی بھی زکریا محراب میں مریم کے پاس داخل ہوتے تو اس کے ہاں رزق پاتے۔ تو زکریا نے کہا کہ اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ تو مریم نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اب بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی معجزانہ، اور اس سے پہلے حضرت زکریا نے دعا کی اپنے بیٹے کے لیے یحییٰ، تو ان کی پیدائش کیسے ہوئی۔
وہیں پہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار، اور کہا اے پروردگار مجھے اپنے ہاں سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے پکارا اس حال میں کہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہا تھا کہ بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے فرمان کی، یعنی حضرت عیسیٰ کی، اور سردار ہوگا اور لذات دنیا سے کنارہ کش، اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ لذات دنیا سے بالکل کنارہ کش، تو حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے پہلے آئے اور حضرت عیسیٰ ہی کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ زکریا نے کہا کہ اے میرے پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہوگا، یعنی اسی حالت میں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو زکریا نے کہا کہ اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا سوائے اشارے کے، یہ نشانی ہے۔ اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور تمام جہاں کی عورتوں کے مقابلے میں تجھے منتخب کر لیا، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو دے رہے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ کون ان میں سے مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ مریم کفالت کو کون کرے گا، تو پھر قلم ڈال رہے تھے یعنی قرآن دادی کرنے کے لیے۔ تو قرآن دادی انہوں نے کی۔ قرآن دادی کب ہے کہ جب سب کے حقوق برابر ہوں، لیکن چیز ایک ہی ہے جو کسی کو دی جا سکتی ہے، مطلب کوئی انعام ہے، ایک ہی انعام ہے۔ اب 12 آدمی جن کمپٹیشن ہوا جن کے نمبر برابر ہیں تو وہاں قرآن دادی ہوگی۔ یہ مطلب نہیں کہ ایسے ہی قرآن دادی کر لیں بغیر، جہاں حقوق برابر ہو چیز ایک تو وہاں۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک فرمان کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ بڑا عزت والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گود میں بھی بات کرے گا اور بڑے ہو کر بھی، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ جس طرح بچپن میں بات کرے گا اسی طرح بڑے ہو کر اسی طرح کی بات۔ مریم نے کہا کہ اے میرے پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اسی طرح بغیر اس کے کسی نے تمہیں چھوا ہو۔ وہ اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اس بیٹے کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کی، اور اسے رسول بنا کے بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ اور جب وہ رسول بن کر آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کا ایک مجسمہ بناتا ہوں، اور اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن کر اڑے گا، اور میں مادرزاد اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کروں گا، اور مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے اذن سے۔ یہ ساری نشانیاں تھیں بڑی بڑی جو حضرت عیسیٰ کو دی۔ بیک وقت مردے زندہ کر رہے ہیں، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مار رہے ہیں، اڑ رہا ہے، اور سارا کچھ وہ کہیں کہ میں اللہ کے اذن سے کروں گا، اور میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اس کی، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے تورات، اور میں حلال کروں گا تمہارے لیے وہ بعض چیزیں جو تم پہ حرام کر دی گئیں، جو بوجھ تم نے لاد لیے تھے اپنے اوپر۔ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ تھی دعوت حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ تو یہ جو اللہ حضرت عیسیٰ کا اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، یہی انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ رب کی بجائے انہوں نے کہا اللہ میرا بھی باپ تمہارا بھی، اس طرح بنا لیا، رب کی بجائے باپ۔ تو حضرت عیسیٰ کی دعوت یہ تھی اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کفر محسوس کیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے پروردگار،
ہم ایمان لائے اس پہ جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے، حواریوں نے کہا۔ اور انہوں نے چال چلی، یعنی بنی اسرائیل نے، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ خفیہ تدبیر اللہ کی کیا تھی کہ جب بنی اسرائیل نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کروانے کا، رومیوں سے مل کے انہیں سولی پہ چڑھانے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خفیہ تدبیر کی کہ حضرت عیسیٰ کو ان سے بچا لیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں پورا واپس لینے والا ہوں، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں کے میت سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے تیری پیروی کی۔ میں قیامت تک کے لیے انہیں ان لوگوں سے بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ جنہوں نے پیروی کی وہ بالادست رہیں گے، غالب رہیں گے ان پہ جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ پھر میری طرف تم سب کا پلٹ کر آنا ہے، اور میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یہ فیصلے اب آخرت میں ہوں گے، دنیا میں نہیں ہوں گے کہ اللہ کا فرشتہ آ کے اعلان کر دینے۔ یہاں امتحان ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں جب تک امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو کمرہ امتحان میں کسی سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، نہ کسی کو یہ بتایا جاتا ہے تم نے غلط لکھا ہے، اور نہ یہ اعلان کیا جاتا جی فلاں سوال کا فلاں جواب صحیح لکھا ہے۔ بس جنہوں نے کفر کیا انہیں میں سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، میں ان کے اجر انہیں پورے پورے دوں گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہم آپ کو آیات سنا رہے ہیں، اور ذکر حکیم، یہ ذکر حکیم یعنی قرآن، یہ ذکر حکیم آیات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اسے کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا، وجود میں آ گیا۔ یعنی جس طرح حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے مٹی سے پیدا کر کے کن کا آرڈر دیا، آدم وجود میں آ گیا۔ فرمایا اسی طرح عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے کلمہ کن سے، اس لیے انہیں کلمہ کہا گیا، اللہ کا فرمان۔ جی ویسے تو ہر آدمی اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی جو پیدا ہو رہا ہے وہ قانون ہے اللہ نے جو بنا دیا ہے، ماں باپ۔ لیکن حضرت عیسیٰ باپ کے بغیر ہیں، اس لیے انہیں خاص فرمان کہا گیا، اللہ کا کلمہ۔ تو وہ کلمہ کیا؟ کن، آرڈر۔ پھر کہا کن اور وہ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ہیں۔ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بس جس نے اس معاملے میں تم سے بحث کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم حقیقی آ چکا ہے، تو پھر کہہ دیں کہ آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی بلا لو، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ اور پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پہ۔ بے شک یہ سچا واقعہ ہے جو ہم، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور بے شک اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو بے شک اللہ ایسے مفسدین کو جانتا ہے۔ تو یہ مبالغہ جسے کہتے ہیں، یہ مبالغہ، تو یہ کب ہوتا ہے، کب ضرورت پڑتی ہے؟ اب یہاں ان کے سامنے حقیقت رکھ دی گئی، تو ان کے پاس اب کوئی اس کا جواب نہیں تھا، اندر سے وہ مان چکے تھے کہ دین حق یہ ہے، لیکن تعصب اپنا جو تھا اس کی بنیاد پہ وہ اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اب اس طرح کی جو علمی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ تو نہیں کہ دو پہلوانوں کی کشتی ہو رہی ہے، پتہ ہے یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے، یہ ٹیم کھیل رہی ہے، جیت گئی ہے ہار گئی ہے، یا اس نے اس کو مار کے ناک آؤٹ کیا ہے، وہ نیچے پڑا ہے، تو اب جو نیچے پڑا ہے وہ کہے گا میں جیت گیا ہوں جی۔ لیکن جو علمی بحثیں ہوتی ہیں آج کل جیسے مناظرے ہوتے رہتے ہیں، تو ایک کہتا ہے میں جیت گیا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں جیت گیا ہوں، تو وہ آپ کو فیصلہ کر سکتا ہے؟ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی حالت میں پھر آخر کیا رہ جاتا ہے کہ آئیں مل کر دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت، ختم، بس، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اب آج کل بعض لوگ تماشے کے طور پہ فلاں کو جی مبالغے کی دعوت دیتے ہیں جی، تو اب یہ جو کہا نا بچوں کو لے آئے انہیں، تو مطلب یہ اس طرح کی کیفیت ہو کہ ہم بچوں کو اپنے لا کر دعا کر رہے ہیں۔ تو عربوں میں یہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی حالت میں وہ اپنے بچوں کو بھی لاتے تھے۔ تو اب اس دور میں کوئی اس کی ضرورت نہیں کہ اس طرح مبالغے کیے جائیں،
یا مناظرے کیے جائیں، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اس کی بجائے کشتی کروا لیں کسی کی، وہ سامنے ہو جائے گا فلاں نے اس کو گرا دیا اور فلاں نے وہ جیت گیا اور وہ ہار گیا. کبھی کو دیکھا ہے کسی مناظرے میں کسی نے مان لیا میں ہارا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے میں جیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں جیتا ہوں. اسی طرح ہوگا. تو یہ ایک آخری پھر شکل ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت. تو یہ مطلب نہیں کہ اگر مبالغہ ہوا ہے تو جو جھوٹا ہے وہ مر جائے گا فوراً، وہ یہ ہو جائے گا، اس کے بچے مر جائیں گے، اس کے. دیکھیں دنیا میں امتحان ہو رہا ہے، یہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھی ہوئی ہے. مثلا مکہ میں مسلمانوں کو مار رہے تھے کافر، اذیتیں دے رہے تھے. تو کیا یہ ہوا کہ حضرت سمیہ کو جب قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں تو ہاتھ شل ہو جاتا، دوسرے دن ابو جہل مر جاتا. حضرت یاسر کو جنہوں نے قتل کیا دوسرے دن ان کے بچے مر جاتے. یہ نہیں ہوتا. اللہ مہلت دے رہا ہے. جھوٹوں کو بھی اللہ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. بڑے بڑے دجالوں کو اللہ مہلت دیتا ہے، بڑے بڑے کذابین کو اللہ مہلت دیتا ہے، بڑے بڑے دنیا گمراہ کرنے والوں کو اللہ مہلت دیتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے. تو یہ بات نہیں کہ اگر متبادلہ ہوا تو جو جھوٹا ہوگا وہ فوراً جو دوسرے دن مر جائے گا، اور وہ اتفاق سے اگر کسی کی پہلے موت ہوگی تو وہ جو جھوٹا ہے. یہ نہیں ہوتا. یہ چیزیں نہیں ہیں. دنیا میں امتحان ہو رہا ہے، اور اس امتحان میں ہر ایک کو مہلت اللہ نے دی ہوئی ہے. جو اللہ کے دشمن ہیں، کیا ان کے کھیتوں کا جو دشمن ہے رزق بھی دیا، بلکہ ان کے زیادہ ترقی کر رہے تھے وہ. تو دنیا میں نتائج نہیں نکلتے. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں نہیں. ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی چاہتا ہے تو بے شک کر لے دعا، کسی کو یقین ہے اپنے سچے ہونے کا تو ٹھیک ہے. اگر کوئی دعا کرنا چاہتا کر لے. جو جھوٹا ہو اس پہ لعنت ہو، جھوٹوں پہ لعنت ہو پڑتی رہے گی دنیا میں بھی، اور وہ نہ بھی مبالغہ کریں تو پھر بھی جھوٹوں پہ لعنت پڑ رہی ہوتی ہے، پڑے گی. یعنی لعنت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. لعنت بہت خطرناک چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. لعنت بہت خطرناک چیز ہے. تو جھوٹوں پہ تو پڑ ہی رہی ہے لعنت. جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں پر ان پہ پڑ رہی ہے لعنت. وہ مبالغہ کریں یا نہ کریں وہ لعنت پڑ رہی ہے جھوٹوں پہ. وہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے، وہ لعنت پڑ رہی ہے، قیامت تک پڑتی رہے گی. بار بار آیتیں آ رہی میں آگے آئیں گی پھر آپ کو توجہ دلا دوں گا. تو اسی پہ ہم آج ختم کرتے ہیں، کیونکہ اگلا موضوع جو ہے وہ الگ شروع، وہ بھی اہل کتاب ہی کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اب اس کے بعد پھر ایک عام خطاب ہے پورے اہل کتاب سے. یہ تو تھا نا صرف عیسائیوں سے، نجران کے جو تھے. اب آگے ہے کہ کہہ دی اہل کتاب، سارے اہل کتاب ہیں اس میں، یہودی بھی عیسائی بھی، اکٹھا کر کے ان کو. قرآن جب اہل کتاب کہتا ہے یہودی عیسائی دونوں ہیں، اور کہیں اہل کتاب سے مراد عیسائی لیے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں یہودی. اب یہاں پورا موضوع عیسائیوں کے بارے میں تھا، اور خاص طور پہ نجران کے عیسائی. اور آگے پھر جو آیات آ رہی ہیں وہ ساری اہل کتاب کے لیے ہیں. ان میں یہودی بھی ہیں، کہیں یہودی آ جاتے ہیں سامنے، کہیں عیسائی آ جاتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم کل کی نشست میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.